ریئل سٹوریز ہیں. ایک اور آپ کو سٹوری سنیں. میں اسلام آباد میں رہتا تھا, شفا انٹرنیشنل کے اندر میں کام کرتا تھا. تو وہاں I-10 کے قریب گاڑیوں کی ایک بڑی ورک شاپ ہے, جو جس کمپنی کی میں نے گاڑی لی تھی تو ان سے میں نے اپوائنٹمنٹ لی گاڑی کی کوئی سروس وغیرہ کرانے کے لیے. میں جب وہاں پہنچا تو جب میں مڑنے لگا تو خیر اینی ویز وہاں سے میں لیٹ ہو گیا. جب میں واپس آیا تو گرمیوں کا موسم تھا, تو وہاں ایک لڑکا سوٹ پہن کے کھڑا تھا. شدید گرمی میں سوٹ ذرا نا ان یوزول سے لگتا ہے, غیر معمولی لگتا ہے. تو میں نے کہا کہ لیکن بعض دفتروں میں لوگوں نے سوٹ پہننا ہوتا ہے, تو اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں بھی پکڑی ہوئی تھیں. تو اس نے نا ایسے ڈرتے ڈرتے نا مجھے یہ اشارہ کیا, جس کا مطلب ہوتا ہے لفٹ چاہیے نا. تو میں نے کہا آ جاؤ. کہاں جانا ہے؟ کہتا آپ پارا جانا ہے. تو مجھے آپ پارا جانا تو نہیں تھا. میں نے کہا قریب میں اس کو ڈراپ کر دوں گا. میں نے اس کو بٹھا لیا. تو ایسی اپنی ایک تجسس میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ یہاں جاب کرتے ہیں؟ کہتا نہیں سر, میں جاب کے انٹرویو کے لیے آیا تھا. تو میں نے کہا آپ کی کس کے لیے؟ کہتا ریسیپشنسٹ کے لیے. تو بڑا ڈیسنٹ سا لگ رہا تھا. تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کہتا سر میں نے نا اکنامکس میں M.Phil کیا ہوا ہے. میں نے ابھی حیران ہی ہو رہا تھا, کہنے لگا سر میں نے کمپیوٹر کا ڈپلوما بھی کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہاں کتنی تنخواہ مل جائے؟ یہ 1998 کی بات ہے. تو کہنے لگا سر 3,000 روپے تو تنخواہ ہوگی. تو میں نے کہا بیٹا اس زمانے میں 3,000 کافی ہوتے تھے. تو میں نے کہا 3,000 صرف؟ تو تمہارے لیے تو بہت کم ہے. کہتا لیکن کیا کروں سر, میرے والد صاحب چپڑاسی تھے ایک دفتر میں, میری 2 بہنیں ہیں, ایک چھوٹا بھائی بھی ہے, کم از کم گھر کا کوئی روزگار تو ہوگا, کچھ تو ہوگا. اچھا اب میں ایک دم میرے اندر ایک مسلح, ایک لیڈر ہوتا ہے نا, بعض اوقات ہم لوگوں کے حالات کو سمجھ نہیں ہوتے, اپنے اندر ایک ہمارے ایک آ جاتی ہے خیال. تو ایسے میں سوچ رہا تھا کہ میں اس لڑکے کو کیا کہوں. تو اچانک مجھے بھی بھوک لگ رہی, تو ایک پٹھان چھلی بیچ رہا تھا. اب بور تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ تو میں نے اس کو روکا اور میں نے کہا کہ خان صاحب یہ چھلی کتنے کی ہے؟ کہتا ہے یہ ایک چھلی 10 روپے کا ہے. تو میں نے کہا 2 چھلی دو. وہ کہتا سر نہیں پلیز رہنے دیں. میں کہا نہیں کوئی بات نہیں یار. تو اس نے مجھے چھلی دے دی. اچھا اب وہ چھلی دیتے دیتے میں نے کہا خان صاحب سچ سچ بتانا اس چھلی میں کتنے پیسے بچتے ہیں؟ کہتا ہے اس کا 2 روپے خرچ ہوتا ہے, 8 روپے بچتا ہے. میں نے کہا کتنی چھلی بیچتا ہے؟ کہتا ہے ہم اللہ رسول کا آدمی ہے, ہم اللہ رسول کا آدمی ہے, ہم زور کی نماز کے بعد کام نہیں کرتا ہے, ہم پھر مسجد میں اثر کا مغرب عشاء اللہ والا اللہ رسول کا آدمی ہے. ہم اسکول کی بچوں کی چھٹی ہوتی ہے نا, چھلی بیچ کے ہم گھر چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا کتنی چھلی بیچ لیتے ہو؟ کہتا ہے کبھی 300 بیچ لیتا ہے, کبھی 400 بیچ لیتا ہے. تو میں اب وہ لڑکے کی آنکھیں ایک دم چپکنی شروع ہوئی. میں کہتا ہوں کیلکولیٹر ہے؟ کہتا نہیں سر میں نے حساب کر لیا ہے. میں نے کہا 300 کو 8 سے ضرب دیا ہے, میں کتنے بنے؟ میں کہا 2400 روپے بچتے ہیں. اب 3,000 روپے تنخواہ. میں کہا ہو سکتا ہے یہ ایگزیجریٹ کر رہا ہوں, تو 300 کو چھوڑو یہ 150 ہی بیچتا ہوگا, ایگزیجریٹ کر رہا ہوگا. تو تب بھی 1200 روپیہ پر ڈے یہ کما رہا ہے پٹھان, جو کہ اللہ رسول والا آدمی ہے, جو ریڈی کی چھلی کھینچ رہا ہے. تو میں اب چلنا, اب وہ نا بیچارہ پریشان, تو کبھی ایسے پسینہ پہنچے. تو کہنے لگا سر میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم خود بتاؤ کیا کروں. تو کہتا ہے سر میں چھلی کیسے بیچوں گا؟ میں نے کہا چھلی کیسے بیچوں گا, یہ گڈ کوسچن. تم چھلی اس طرح نہیں بیچو گے جیسے یہ آدمی بیچ رہا ہے. تم ایک موٹر سائیکل کے اوپر ایک رکھو گے اور تم اسی طرح کا سوٹ پہنو گے, اور ایک کورڈ انگریزی میں ٹائپ کیا ہوا لفافہ ہوگا. تم بلوم فیلڈ ہال اور بیکن ہاؤس, سٹی اسکول, روٹس, فروبلز, اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, ان کے باہر کھڑے ہوگے, اور جو میڈمیں بیٹھی ہوں گی نا گاڑیوں کے اندر ایسے پنکھا چلتی ہوئی, ان کے جا کے ہوگے میڈم would you like that your son or a daughter should have a hygienic con? میں نے کہا وہ مڑ کے دیکھیں گی تمہاری طرف, وہ تمہاری طرف مڑ کے دیکھیں گی, مڑ کے کہیں گی what do you mean? کیا آپ انہیں کہیں گی, مجھے اس کا نام بھی پتا ہے, اس نے مجھے اجازت دی ہے, آپ سے کہیں گی I'm Raheel, I'm actually a university student and I'm also doing post graduation, but actually in order to meet my ends, میں نے کہا انگریزی جان کے بولو گے, in order to meet my both ends, actually I have to sell it, but I sell it in a very very hygienic way. تو ایک دم نہ وہ ایسے ہنسنے در لگ گیا. میں کہا تم ایسے تھوڑی بیچو گے, تمہارے بیچنے کا سٹائل اور طرح سے ہوگا. خیر اس کے بعد اس کی جگہ آ گئی, اس نے مجھے شکریہ ادا کیا, دونوں ہاتھوں سے اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور مجھے اچھا بات, میں نے کہا بھی میں بڑا خوش ہو گیا. اچھا اس دوران میں نا یہاں میں وہ کرتا ہوں لیپروسکوپک سرجری کرتا تھا نا, تو یہاں کوئی نہیں تھا, اب تو ماشاءاللہ بہت ٹرینڈ ہو گئے. تو میں اسلام آباد سے فورٹ نائٹ یہاں آتا تھا اور یہاں آ کے میں آپریٹ کرتا تھا. تو میرے ایک اور ٹیم تھی پوری, وہ پیشنٹس کو بک کر لیتی تھی اور میں اس کو آپریٹ کرتا تھا. یہ آپ کے وی سی صاحب کا بھی پتا میں نے اسی دوران میں نکالا تھا, اشفاق صاحب کا, تو وہ میرے دوست ہیں. اچھا تو وہ ہوا یہ کہ میں جانے لگا تو فلائٹ کینسل ہو گئی. تو میں نے اپنے والد مرحوم ہو سکتے ان کو فون کیا, میں نے کہا جی میں ڈائبو پہ چلا جاتا ہوں کیونکہ جانا ضروری ہے. تو میں نے وہیں گاڑی کھڑی کی جہاز کے, وہ جو ایئرپورٹ کے اندر لانگ ڈرائیو ہوتی ہے نا ویٹنگ, آ کے میں ڈائبو پہ آیا اور سردیاں تھیں, تو میں نے بیٹھ کے
اپنے بیگ کے سامنے ایک اور چیز رکھی اور ٹانگیں رکھ کے نا میں ایسے بیٹھا کچھ کتاب پڑھ رہا تھا. تو اس زمانے میں حالات بڑے خراب تھے. تو اچانک ایک بندہ نا میرے پاس لپکا اور مجھے لگا ہی از گوئنگ ٹو ہٹ می, اور میں ڈرا, لیکن تھوڑی دیر میں پتہ لگا کہ وہ ہٹ واز اے فرینڈلی ہٹ. انسٹیڈ آف ہٹنگ می اس نے آ کے دونوں میرے پیر پکڑ لیے. یہ کوئی 2-1 سال اس کے بعد کی بات ہے. پیر پکڑ لیے تو میں نے غور سے دیکھا تو مجھے ذرا شناسا چہرہ لگا اس کا. تو کہنے لگا سر آپ نے مجھے پہچانا؟ میں کہا نہیں. کہنے لگا سر کوشش تو کریں. میں نے کہا بیٹا میں یور فیس از ویری فیملیئر لیکن مجھے پتہ نہیں ہے. کہنے لگا سر وہ آپ نے ایک دفعہ گاڑی ٹھیک کرا کے آپ آ رہے تھے تو آپ نے ایک لڑکے کو چھلی کھلائی تھی. میں نے کہا ہاں. کہتا سر وہ میں ہوں اور میرا نام راہیل ہے. میں نے کہا وہ ویری نائس. کہنے لگا سر میں پہلے یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ میری امی جو ہے نا وہ تہجد پڑھتی ہیں, ہر تہجد کی نماز میں آپ کے لیے دعا کرتی ہیں. کہتا میں اپنی بات آپ اس یہاں سے شروع کرتا ہوں. مجھے لگا کہ میں نے ان کا کوئی آپریشن کیا ہوگا کیونکہ میں سرجن ہوں بیسیکلی. تو کہنے لگا کہ سر آپ کو یاد؟ میں کہا نہیں مجھے. کہتا سر ہوا یہ کہ میں نے گھر جا کے نا اتنا میں موو ہوا, میں نے اپنی بہنوں سے بات کی, انہوں نے کہا لیٹس ڈو اٹ. میں آپ کو اب تفصیل میں نہیں جاتا. اس نے کہا سر مجھے 1 مہینے کے بعد اندازہ ہوا, 1 مہینہ میں نے یہ انگریزی بولی جا کے اسکولوں کے سامنے, 1 مہینے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو میرے لیول سے بہت ہی یعنی کم درجے کا کام ہے. میں نے موٹر سائیکل کرائے پہ لیے اور 3 اور بے روزگار نوجوانوں کو جو انگریزی بول سکتے تھے تیار کیا. میری بہنیں گھر کے اندر چھلی بناتی تھیں, 3 مہینے کے بعد بہنوں نے بھی چھلی بنانی شروع کر دی. ہم نے ایک بندہ رکھ لیا جو چھلیاں ابالتا تھا پراپر طریقے سے. وہ 4 کے 4 مختلف اسکولوں میں موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اینڈ دے گیو, اور وہ 4 جاب کریٹ ہو گئے اور وہ 4 مجھے جتنے آپ نے پیسے بتائے تھے اس سے زیادہ ہر مہینے دیتے ہیں. میں نے دوبارہ پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا تھا. میں اب وہ میرا تھیسس کمپلیٹ ہونے والا ہے, میری بہنیں ساری ہو گئی ہیں, ہم نے اپنا ایک نیٹ ورک پورا بنا لیا ہے اور چھلیوں سے ہم نکل چکے ہیں آگے. اب ہم کورس کی کتابیں بیچتے ہیں, ہم یہ بیچتے ہیں, ہم وہ بیچتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اور سر میں آپ کا ساری زندگی احسان نہیں بھولوں گا جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے. اور سر میں آپ جسٹ وغیرہ وغیرہ. میرے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے آ کے کہا کہ میرا خامند کا انتقال ہو گیا ہے, میری 4 بیٹیاں ہیں اور میں شرم و حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی, کچھ کہہ نہیں سکتی. آپ جا کے بے شک ویریفائی کر لیں, ہمارے مالی حالات بہت برے ہیں, تو میری بچیوں کی کچھ مدد کریں. آپ ہمیں جسٹ کوئی پیسے نہیں چاہیے, ہمیں آٹے کی ایک بوری لے دیں, ہم گزارا کر لیں. اچھا میں اس طرح آف اینڈ آن ان کے ساتھ کچھ کرتا رہا. ایک دفعہ وہ آئیں کو رمضان سے مہینہ پہلے کہ رمضان کے لیے میری بچیوں کے کپڑے نہیں. تو میں نے تازہ کچھ تھوڑا سا اسٹڈی کیا تھا. میں نے ان کو ایسا کہا کہ بہن آپ کو بزنس کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہتی بزنس؟ میں کیسے بزنس کروں؟ میں کہا یہ تو میں آپ کو کچھ آئیڈیا. اچھا اب مجھے بھی پتہ نہیں کیا کہنا تھا, اچانک میرے ذہن میں خیال ہے. میں نے کہا آپ کہاں رہتی ہیں؟ کہتے فلانے گاؤں میں رہتی ہیں. میں نے کہا گھر آپ کا اپنا ہے؟ کہا جی گھر اللہ کا شکر ہے ہمارا اپنا ہے. میں نے کہا اس کی کوئی بیٹھک ہے؟ کہتے ہاں ایک بیٹھک ہے. میں نے کہا ایسا کریں کہ رمضان شریف میں آپ کو کچھ بندوبست کر دیتا ہوں, آپ رمضان میں عصر اور مغرب کے درمیان میں پکوڑے بیچنا شروع کر دیں. آپ کے گاؤں میں کوئی ایسا ہوٹل ووٹل ہے جہاں پکوڑے بکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے. تو ایک نیڈ تھی وہاں. آپ یقین کریں میں نے ان کو 10,000 روپے دیے اور میرے وہ ہسپتال کے لڑکے نے جا کے ان کو پتیلا اور وہ سب چیزیں لے کے دی. ان کا میرے ساتھ تو کوئی نہیں جو لے کے دے, تو لے کے دی. رمضان عید سے کچھ دن پہلے وہ آئیں میرے پاس اور آ کے کہنے لگیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ 10,000 روپیہ میں آپ کو واپس کر رہی ہوں, 10,000 باقی میں عید کے بعد کر لوں گی اور آپ کو مجھے مدد کرنے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں سے میں نے اتنے پیسے کما لیے ہیں کہ میں نے اپنی بچیوں کے کپڑے بھی بنا لیے ہیں اور باقی اور بنا لیے ہیں. اور اب مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اب رمضان عید گزر جائے اس کے بعد میں باقاعدہ اس کو ایک چھوٹا سا ہوٹل بنا لوں گی. رائٹ. اور ابھی 15 دن پہلے وہ میرے پاس آئی تھی, یہ 2-3 سال پرانی بات ہے. 15 دن پہلے وہ میرے پاس آئی تھی. ایک چھوٹا سا کارڈ تھا, اس پہ لکھا تھا کہ میری بڑی بیٹی کی شادی ہے, اگر آپ آ کے اپنے ہاتھ سے اس کو رخصت کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. تو میں نے کہا کہ وہ کچھ آپ کو کچھ مدد کی ضرورت؟ اس نے کہا نہیں مدد کی کوئی ضرورت نہیں, چھوٹا سا میں نے ایک ہوٹل بنا لیا ہے. تو وہ کہتے ہیں, اور میں نے کہا آپ تو خاتون تھی, کہتی وہ سارے میری اتنی عزت کرتے ہیں اور مجھے ان کا جو بھی نام ہے, میں پرائیویسی کے لیے نام نہیں لیتا, فرض کریں ان کا نام خالدہ ہے, خالدہ نہیں ہے ویسے, تو کہتے ہیں مجھے سارے گاؤں والے نا کہتے ہیں پوا خالدہ. کیا کہتے ہیں؟ پوا کیا ہوتی ہے؟ ہاں, تو پوا خالدہ مجھے کہتے ہیں. اور اس گاؤں میں پتہ نہیں اگر آپ میں سے کسی کو پوا خالدہ دا ہوٹل,
تو میں تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں اس کو دیکھو بیٹا وہ شی از ٹوٹلی الٹریٹ وومن لیکن ایک آئیڈیا کو کلک کیا ہے صاحب لگا ہے. ایک سٹوری یہ میں نے آپ کو سنانی ہے, ایک اور بیٹا یہ دوسری سچی کہانی. ایک اور سچی کہانی سنا کے پھر میں جسٹ آئی ہینڈ ٹو جو ٹیکنیکل باتیں آپ کو وسوا بتائیں گی. یہ سچی کہانی جو ہے اس کو یہ بہاولپور کی کہانی ہے. ایک دفعہ میرے کمرے میں ایک صاحب آئے, تو جب وہ آئے تو مجھے نظر نہیں آئے. آپ خیال میں کیوں نظر نہیں آئے ہوں گے؟ کیونکہ ان کی دونوں ٹانگیں پولیو سے بالکل مفلوج تھیں اور وہ اصل میں اپر باڈی ٹھیک تھی. جب وہ کمرے سے داخل ہوئے تو اتنا اونچا تھا مجھے وہ نظر ہی نہیں آئے, اور جب وہ آ کے کرسی پہ بیٹھے مجھے پتا لگا کہ اپر باڈی ان کی ٹھیک ہے, ٹانگیں ان کی کام نہیں کرتی, اور انہوں نے آ کے مجھ سے امداد مانگی اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک دو دفعہ میں امداد دیتا رہا, ان کے ساتھ بھی میں نے یہ کہا کہ بھائی میں اب تو آپ کو امداد نہیں دے سکتا. کوئی اس وقت تک میں ذرا ایکسپرٹ ہو گیا تھا اس معاملے میں, تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاتا آپ کیا کریں, قرضہ ملے گا آپ کو, امداد نہیں ملے گی, آپ کچھ کیجئے. کہتے سر میں کل پرسوں آؤں گا. 2 دن بعد پھر آئے. انہوں نے آ کے کہا کہ سر 20,000 روپے کی ریڑھی ملتی ہے اور میرا سالہ ہے ایک, میں شادی شدہ ہوں, وہ میں نے اس سے بات کر لی ہے 5,000 روپے کے پھل آئیں گے تو 25,000 روپے میں وہ مجھے ریڑھی پہ رکھ دیا کرے گا. میرا پہلے تجربہ تھوڑا سا کہیں تھا کام کرنے کا, تو میں وہ پھلوں کی ریڑھی لگانا چاہتا ہوں, آپ مجھے 20,000 روپے دے دیں. ایک ہمارے بڑے ہیں ڈاکٹر ثاقب ان کا نام ہے, ان کی ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے اخوت فاؤنڈیشن. وہ جو پاکستان کے اندر بغیر کسی انٹرسٹ کے وہ قرضہ دیتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. ان کی سٹڈی یہ ہے جو مجھے کسی نے انڈائریکٹلی بتائی کہ ہمیں کم از کم اتنا رسک لینا پڑتا ہے کہ 2 دفعہ ہمارا قرضہ ڈوب جائے, کیونکہ لوگوں کو تجربہ نہیں ہوتا, سسٹین نہیں کر سکتے, تو تیسری دفعہ جا کے لوگ اکثر جو ہے وہ سسٹین کرتے ہیں. تو میں نے بھی سوچا کہ 20,000 ہیں, کوئی بات نہیں, چلو ٹھیک ہے, میں نے اس کو دے دیے. لیکن اس کی مدد کے لیے اپنے ایک وارڈ بوائے کو ساتھ بھیج دیا. اب مجھے بیچ کی ساری کہانی پتا ہے, لیکن میں آپ کو ٹائم بچانے کے لیے بیچ کی ساری کہانی سکپ کرتا ہوں. میرے بیٹے کی شادی ہوئی یا بیٹی کی شادی تھی, تو میری ایک بہن ہے جو کہ میری اپنی بہن 7-8 سال بعد پیدا ہوئی تھی. تو اس دوران میں ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, تو ان کی ایک بیٹی تھی جو مجھ سے 1.5 سال چھوٹی تھی. تو سب نے کہا یہ جاوید کی بہن ہے, تو انجم اس کا نام ہے, تو وہ میری بہن بن گئی. تو جیسے منہ بولی بہن ہوتی ہے, مگر وہ میری ابھی بھی بہن ہے, اور میری بہنوں کے ساتھ یعنی اس کو میں نے عید پہ بھیجنی ہے, اور میری بہن ہی ہے وہ, اللہ کرے وہ سن رہی ہو. اچھا, تو وہ اس کو بھیجوں گا. تو وہ جو ہے وہ اس کو ہم نے شادی, وہ کبھی بہاولپور نہیں آئی تھی, تو میں نے کہا میں اس کو خود لینے جاتا ہوں. تو میں اپنی گاڑی پہ وہ فیصل موور کے سامنے میں نے کھڑا کی. تو وہاں جب میں گاڑی سے باہر نکلا تو اچانک ایک طرف سے ایک آواز آئی. تو جب میں نے غور سے دیکھا تو وہی صاحب ریڑھی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کا چھوٹا جو تھا وہ ایک پیپسی کی بوتل اس کے اشارے پر لے کے تقریباً میرے پاس پہنچ چکا تھا. سر پیپسی پی لیا. اور جب میں اس کے پاس گیا, بیچ کی کہانی میں یہ میں مس کر گیا کہ اس واقعے پہلے میرے ملاقات اور اس کے درمیان میں جو 20,000 دیے تھے وہ مجھے انہوں نے واپس کر دیے, وہ واپس کر دیے تھے سارے. انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو سالہ جو بھرتا تھا اسے کہا کچھ عرصے کے بعد کہ تم کیوں نہیں کام کرتے, تو ایک ریڑھی سالے کو بھی کرائے پہ لے دی, اور ایک اور بندے کو بھی کرائے پہ لے دی. ایک ان کی ہارڈ ارنڈ منی ہے جو وہ خود کماتے ہیں, اور 2 ان کی سمارٹ منیز ہیں جو ان کے بہاف پہ کوئی اور کماتا ہے. ان کو وہ 100 روپیہ روزانہ دیتے ہیں, وہ بے روزگار لوگ 100 روپیہ روزانہ لے کے جاتے ہیں, اور ان کو وہ 100 روپیہ دیتے ہیں. تو 100 روپیہ ایک ریڑھی سے, 100 روپیہ ایک ریڑھی سے, اور جو اپنا کمایا ہے وہ اس کے علاوہ. ہم یہ سمجھتے ہیں حکومت جاب نہیں کریٹ کرتی. ایک آدمی جو ٹانگوں سے معذور ہے وہ حکومت سے بھی بڑھ کر ہے کہ جس نے 3 جابز کریٹ کر دی. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں اس طرح کی آپ کو ہزاروں کہانیاں سنا سکتا ہوں, اور لیکن آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو, میں آپ کو کوئی اس طرح کا آئیڈیا نہیں ہے کہ تم یہ کر کے آموں کی گیڑی لگا لو, آپ یہ کرو کہ آپ جو ہیں وہ میک اپ کا سامان بیچنا شروع کر دو, آپ جو ہیں کپڑوں کی ڈیزائننگ کرنی شروع کر دو. میں آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیتا. آپ خود سوچیں, سر میں درد آپ کو خود پیدا کرنا پڑے گا, جو شروع میں نے آپ کو کہا تھا. اگر آپ کے سر میں درد پیدا ہو گیا, جس کو کہ شاعری کی زبان میں سودا کہتے ہیں, اگر آپ کے سر پہ سودا سوار ہو گیا تو پھر آپ کل پرسوں سے ہی کمانا شروع کر دو گے. میں آپ کو کچھ 2-4 آئیڈیاز کوئک دے دیتا ہوں. انٹرنیٹ کے اوپر ٹیچنگ, آن لائن ٹیچنگ, آپ کو تھوڑی مارکیٹنگ کرنی پڑے گی, کئی پلیٹ فارم مل جائیں گے,
آپ بہت سارے لوگوں کو آن لائن ٹیچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو چیزیں خرید کے کہیں اور کرنی, میری ایک خود بھانجی ہے, ماریا اس کا نام ہے, وہ بنا لیتی ہے وہ جو آرٹیفیشل جیولری کو موم شوم سے بناتی ہے. تو آپ ماریاز ہوم میڈ جیولری, اس کی فیس بک پہ پیج ہے اگر آپ لکھنا چاہیں, اور وہ اتنی سستی ہوتی ہے کہ اگر بازار سے جائیں تو وہ 1000 روپے کی, وہ 300 روپے کی, اس میں بھی اس کو 200 روپے بچ جاتے ہیں. پوری دنیا سے وہ گھر میں آرام سے شوق سے بناتی ہے اور وہ بیچنا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اور چیزوں کی بجائے زیادہ چیز جو بکتی ہے وہ آج کل علم بکتا ہے. یہ نالج کی صدی ہے, یہ انڈسٹریل صدی نہیں ہے.